اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَرَعَاةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَمَّا بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، بہترین کلام سنا ہم لوگوں نے، بہت ہی مستند، اور جو کچھ بھی عقیدت میں اور عقیدے میں اضافے کا سبب بنا. ظاہر ہے کہ یہ مجالس ساری دنیا میں اس وقت منعقد ہو رہی ہیں، خاص طور سے جو گزر گئیں کچھ راتیں اور یا اب جو ہمارے اور آپ کے سامنے. ذکر معصومہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا کے سامنے، اسلامی دنیا کے سامنے جو کچھ بھی ہے، جو شریعت بھی ہے، وہ تمام شریعت جس فقہ پر مبنی ہے اور جن فقہی مسائل کے ساتھ موجود ہے، یہ ساری جو کچھ بھی ہے وہ اس فقہ سے منسوب ہے جو در حقیقت فقہ معصومہ ہے. صلوات پڑھے محمد. بہت کم لوگوں نے فقہ معصومہ پر بات کی ہے، لیکن فقہ کا مقصد کیا ہے؟ احکام الہیہ کو اس کی مرضی کے مطابق دنیا تک پہنچانا. مجھے دو باتیں یہاں پر یاد آتی ہیں. ایک، جو ہمارے اور آپ کے مولا نے ایک بھرے دربار میں، بھرے مجمع میں، مسجد کے مجمع میں ممبر سے بیٹھ کر مجمع کے سامنے خطاب فرمایا تھا. نہج البلاغہ کے صفحات اس کے شاہد ہیں، جہاں آپ نے فرمایا تھا بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، تم سب نے ہمارے ذریعے سے تاریکیوں میں ہدایت پائی. بڑا مجمع، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَتَصَنَّمْتُمُ الْعُلْيَاءَ، تم سب نے ہمارے ذریعے سے ہدایت پائی، بلندیوں کی سیڑھیوں پر چڑھے. وَبِنَا انفجرتم عن السرار، رات تاریک راتوں میں جو صبح کی روشنی ملی تم کو، وہ ہم سے ملی تھی. حضور نے، میرے اور آپ کے مولا نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر یہ خطاب فرمایا. میں سوال کروں آج کے تمام علماء اسلام سے، مجمع کون تھا جو علی سے اس بات کو سن رہا تھا؟ کیا عہد رسول کا مجمع تھا؟ اول و آخر و ثالث، تین دور ادوار کا مجمع تھا؟ سب گزر چکے دور، اب کوئی دور باقی نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، بہت اچھا آپ نے سنا. اور آپ کا یہ خطاب کب ہے کہ جب سب دور گزر چکے، ایک بڑا مجمع ہے اور علی فرما رہے ہیں ہمارے ذریعے تم نے ہدایت پائی. بنا ہمارے ذریعے، اور ہمارے ذریعے تم نے
تاریک راتوں میں صبح کی روشنی کو دیکھا. میں پوچھتا ہوں یہ مجمع تو سارے دور دیکھ چکا تھا. بات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچے گی. یہ سارا مجمع جو سابق کے تمام زمانوں کو دیکھ چکا تھا، کسی نے اٹھ کر کیوں نہیں کہا وہ بھی تو تھے، وہ بھی تو تھے. صلوات محمد وعلیہ. اس کی بنیاد کہاں پر ہے؟ قول مولا علی، خطبہ مولا علی، خطاب مولا، پورا خطبہ ہے، چھوڑتا ہوں. اس کی بنیاد کہاں پر ہے؟ یہ اس وقت بنیاد ہے جب مولا علی خاموش ہے. میرا اور آپ کا آقا خاموش ہے، اور ایک بیوی اپنے گھر سے نکلی ہے، ایک بھرے دربار میں آ کر خطاب فرمایا ہے. اور اس بھرے دربار میں آپ نے خطاب فرمایا ہے، تم تو گمراہی کے راستوں پر جا رہے تھے، تم نے جو کچھ بھی اسلام کو پایا ہم سے پایا. بنیاد کسی دربار میں سیدہ نے رکھی تھی اور انتہا مسجد کوفہ میں علی نے فرمائی تھی. صلوات محمد وعلیہ. اس لیے میں نے کہا کہ فقہ اور شریعت کی بنیاد شہزادی نے رکھی ہے. ابھی تو رسول کو گزرے وقت ہی نہیں گزرا ہے کچھ. ابھی جو کچھ بھی پیش آیا وہ آپ سب جانتے ہیں. مجھے ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں کرنا ہے، صرف اشارتاً سب جانتے ہیں. اور جب سیدہ نے آ کر، شہزادی نے آ کر خطاب فرماتے ہوئے اس مجمع سے کہا جہاں بڑے بڑے بیٹھے تھے، بڑے بڑے بیٹھے تھے، وہاں خطاب فرمایا ہے، یاد رکھو کہ رسول نے میرا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ جس نے کبھی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس ایک جملے میں کیا کچھ نہیں ہے، جس نے کبھی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے وہ میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو. کس کس کو بتلا دیا جو سامنے بیٹھے تھے، تم تو چھوڑ کر جا رہے تھے، اور میرا جس کا ساتھ تھا وہ رسول کا ساتھ دے رہا تھا. صلوات محمد وعلیہ. فتح کی بات نہیں تھی، یہ خالی فتح کی بات نہیں تھی، وہ تو بہت آخر میں فرما دیا. کبھی دیکھیے تفصیل کے ساتھ اس خطبہ فتح کو. جب شہزادی خطاب فرما رہی، پورے خطبے میں فتح تو بہت آخر میں آیا، چند آیات جو محکم آیات تھی کہ جہاں انبیاء دعا کر رہے ہیں، پالنے والے ہم کو ایک ایسا وارث عطا کر دے جو ہماری میراث کو دیکھے، ہم کو ایک وارث عطا کر دے. شہزادی نے استدلال میں فرمایا، تم کہتے ہو کہ انبیاء کی میراث نہیں ہے. صلوات محمد وعلیہ. اور پھر یہاں سے میں ایک جملہ اور عرض کر دوں. قرآن کریم جب انبیاء کے جملوں کو نقل کر رہا ہے کہ وہ یہ کہیں، پالنے والے ہم کو ایک وارث عطا کر دے، تو یہ جملے ان انبیاء کے نہیں ہیں. متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ یہ جملے ان انبیاء کے نہیں ہیں، لیکن ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے. تو اللہ نے انبیاء سے کہا کہ کہو کہ ہم کو وارث عطا کرے. وہ انبیاء کو حکم دے کہ ہمیں وارث عطا کرے، اور شہزادی کو یاد دلانا پڑے. عزیزان گرامی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم کے آیات کو کہاں سے کہاں کس کس طریقے سے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جب ہمارے آپ کے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے آپ کے چھٹے امام ایک راوی یونس سے بیان فرما رہے ہیں. سنو،
لفظ تو روایت میں نہیں ہے میری جدہ، یہ لفظ روایت میں نہیں ہے، لیکن آپ خطاب فرما رہے ہیں کہ سنو سیدہ سلام اللہ علیہا کیا تھیں، اس پر آپ نے خطاب فرمایا کہ حضور نے فرمایا اگر اس دنیا میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہاں میں آگے ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو ابھی نہیں، میرا نہیں ہے، بہت بڑے عالم کا ہے، بہت بڑی شخصیت کا ہے، کہ کیا فرمایا؟ سنو میرے جد نے فرمایا ہے کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، سب نے نہیں۔ جب سب نے نہیں سنا اور نہیں پڑھا ہے تو اس لفظ کو ختم کرو۔ سنو رسول کا ارشاد ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، خواہ وہ آدم ہی کیوں نہ ہوتے یا ان کے بعد۔ یہاں پر لکھا جملہ آپ خوش ہوں گے، کوئی کفو نہ ہوتا معصومہ کا۔ اس پر استدلال قائم کیا ایک بہت بڑے عالم نے، جب حضور نے فرما دیا کہ فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا خواہ آدم ہی کیوں نہ ہوتے یا ان کے بعد آنے والے کیوں نہ ہوتے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے سب پر؟ اور جب فاطمہ کی عظمت سب پر ہے تو جب کفو علی ہیں تو اب یہ کہنے میں شرماؤ نہیں کہ علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ صلوات محمد وآل محمد، ایک اور صلوات محمد وآل محمد۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کل فون پر عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو جمع کی ان کو پیش کرنا چاہوں گا۔ طبیعت نہیں ٹھیک ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ عرض کر سکوں کہ اس عالم میں امام نے بات کو تمام فرمایا۔ اور سنو میری ان جدہ لفظ آیت کی یہ روایت کی نہیں ہے، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کے نام خود فرما رہے امام، شہزادی کے 9 نام ہیں۔ ان 9 ناموں میں سے میں نے 2 ناموں پر کل درگاہ کے قریب ایک مجلس میں بیان کیا تھا۔ پہلا نام ہے فاطمہ، صلوات تو پڑھیں۔ دوسرا نام ہے صدیقہ، تیسرا نام ہے مبارکہ، چوتھا نام ہے طاہرہ، پانچواں نام ہے زکیہ، باقی 4 نام راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ صلوات۔ ان میں آپ کے سامنے کل وہاں میں درگاہ کے قریب یہ عرض کر چکا ہوں کہ صدیقہ نام کیوں، طاہرہ نام کیوں، آپ کے لیے بھی عرض کر دوں۔ طاہرہ صرف یہ نہیں ہے، فاطمہ صرف یہ نہیں کہ بس نام فاطمہ، بلکہ حضور نے فرمایا، امام نے نقل فرمایا حضور کا جملہ، فطمت من الشر، ہر شر سے محفوظ کر دی گئی۔ اب آپ خود ہی تاریخ پر نظر ڈال لے جائیے، جب دربار میں کھڑے رہ کر شہزادی فرما رہی ہیں تم جو چاہے کوشش کر لو، لیکن وقت آ رہا ہے جب رہتی دنیا تک دنیا دیکھے گی کہ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ شہزادی کا جملہ دل چاہتا ہے یہاں پر ایک جملہ کہوں جو
مصائب کے قریب کہنے کا تھا، لیکن میں یہیں پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ شہزادی کا یہ فقرہ تو آپ کو معلوم ہے، صبت علیہ مصائب، ابھی نہیں پڑھوں گا، مصائب شروع ہو جائیں گے۔ صبت علیہ مصائب، یہ کہاں پر فقرہ ہے؟ اور یہ فقرہ کہاں سے کہاں تک احاطہ کیے ہوئے، کس جگہ سے کس جگہ تک یہ فقرہ چھایا ہوا ہے۔ صبت علیہ مصائب سب پڑھتے ہیں، نوحے ہیں، ماتم ہیں، مجلسیں ہیں۔ آیت تفسیر سے الگ نہیں جاؤں گا، ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں شہزادی کا فقرہ ہے صبت علیہ مصائب، اور پھر یہ فقرہ آپ کا خود شہزادی کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کروں کہ شہزادی نے اگر دربار میں یہ فرمایا کہ تم آج جو کر رہے ہو، بڑے طولانی بڑے فصیح جملے یہاں پر ہیں، جو آج تم کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو بس یہ بات یہاں ختم ہو جائے گی، تم سمجھتے ہو تم اس بات کو یہاں ختم کر لو گے، لیکن یاد رکھو جو چنگاری تم بھڑکا رہے ہو، سامنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مصائب اور فضائل میں فرق نہ رہ جائے گا، مگر یاد تو دلا دو، یہاں بھرے ہوئے دربار میں شہزادی نے فرمایا، مگر یاد رکھو یہ آگ، یہ چنگاری جو تم بھڑکا رہے کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ اور میں اس مجمع سے کہوں گا، آپ باشرف ہیں، ہم آپ ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ان تاریخوں میں ذکر سیدہ کر رہے ہیں، آپ ذکر سیدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ تصدیق قول معصومہ کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ تصدیق قول معصومہ کر رہے ہیں۔ تم کیا بجھاؤ گے، تم کیا ختم کرو گے ہمارے تذکرے کو؟ بہت دیر تک بڑے سخت لہجے میں معصومہ نے خطاب فرمایا، اور پھر اس وقت سے تقریباً 50 سال کے بعد، تقریباً 50 سال کے بعد انہی کی بیٹی نے، کل انہوں نے بھرے دربار میں بڑے بڑے لوگوں کو للکارا تھا، انہی کی بیٹی نے ایک اور بھرے ہوئے دربار میں ایک اور بہت بڑے کو للکارا، تو کیا ہمارا ذکر مٹائے گا؟ جتنا کینہ کرنا ہے کر لے، کت کہے تک اسے سائق جت جہ تک، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے ہو یزید، واللہ بات لا تمحو عن ذکر اللہ، خدا کی قسم تو کبھی ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ وہ شہزادی کا چیلنج تھا، یہ زینب کا چیلنج ہے، دونوں شہزادیوں کا یہ کہنا کبھی یہ ذکر مٹ نہیں سکتا۔ اب دنیا آج تک پہچانے آ کر یہ ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ وہ یاد رکھنا، جہاں جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے وہاں معصومہ اور سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے قول کو پورا کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں یہ ذکر روکا جا رہا ہے وہاں کسی اور کا دربار ہے، وہ کسی اور کا دربار ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ نہیں روکو۔ کل میں نے اس بات کو وہاں کہا، صدیقہ، دیکھیے مولا علی کے چند جملے سن لیجئے جہاں فرما رہے ہیں الصدق امانہ والکذب خیانہ، صداقت امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ دوسرا جملہ سنیے، الصدق فضیلہ، صدق فضیلت ہے، والکذب رذیلہ، جھوٹ رذالت ہے۔ تیسرا جملہ اور سن لیجئے بس، الصدق ینجی والکذب یردی، صداقت نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے، جس شہزادی کا لقب ہی ہو صدیقہ،
اب جہاں جہاں شہزادی ہیں وہاں وہاں نجات ہے، جہاں جہاں شہزادی ہے وہاں وہاں فضیلت ہے، جہاں جہاں شہزادی ہے وہاں وہاں امانت ہے۔ اور پھر پلٹ کر کہہ دوں جہاں شہزادی نہیں ہے وہاں امانت نہیں ہے، وہاں شرافت نہیں ہے، وہاں نجات نہیں ہے۔ صلوات محمد والے۔ معصومہ کے لیے قول رسول، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اللہ نے شرف دیا، آپ کے لیے خوش ہونے کی بات ہے کہ جہاں یہ خطاب ہوا شہزادی کے بارے میں کہ نام فاطمہ فطمت من الشر، اور پھر آگے بڑھ کر کہا گیا اور یہ سیدہ کا شرف ہے، سیدہ کی فضیلت ہے کہ جو لوگ شہزادی سے محبت رکھتے ہیں، ارشاد حضور اکرم ہے جو لوگ میری بیٹی سے محبت رکھتے ہیں اللہ نے ان سب کو جہنم کی حرارت سے محفوظ کر دیا ہے۔ ہم آپ مراد ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ مبارکہ یہ بھی لقب ہے شہزادی کا۔ مبارکہ کیوں ہے؟ مبارک نہیں، مبارکہ سے مراد صرف مبارک نہیں ہے، مبارک اس لیے مبارکہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ نے جو فضل و شرف دیا ہے خوش ہوں گے آپ۔ اللہ نے جو بھی فضل و شرف و خیر و برکت سیدہ کو عطا کی ہے اس لیے مبارکہ ہے کہ ان سب میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات، اور جو آپ کو اولاد عطا ہوئی اس میں بھی برکت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا نے لاکھ چاہا کہ نسل رسالت کو مٹا دیا جائے، لیکن آج تک کتنا یہ نسل کا انداز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی برکت ہے جناب معصومہ کے لیے۔ صلوات محمد عزیزان گرامی، میں چند باتیں اور آپ سے کہوں۔ ناموں کی اس فہرست میں ہر بار نام پر بہت کچھ، ایک نام پر اور کچھ کہہ لوں۔ مولانا حیدر صاحب محدثہ، اس پہ جو میں نے تاریخ میں ایک جملہ دیکھا، اپنے تمام محترم مجمع سے کہوں گا، مجھے بڑا اس جملے میں ایک بات کا ایک لطیف اشارہ ہے۔ محدثہ بیان کرنے والی، گفتگو کرنے والی، حدیث پیش کرنے والی، مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ تھوڑا زحمت کر کے تھوڑا اور اگر آگے تشریف لے آئیں، آنے والوں کو تھوڑا تھوڑا زحمت۔ چلیے اس کو بھی کہہ لیں طاہرہ۔ کیوں ہے طاہرہ؟ ہماری شہزادی طاہرہ جب القاب ہوئی جس کے ساتھ امام بیان فرمایا، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، امام نے بیان فرمایا۔ کیوں ہے طاہرہ شہزادی؟ اس لیے کہ آپ سے ہر اس صفت کو جو ناقص ہو دور رکھا گیا۔ صلوات محمد والے ہوں۔ اگر ہم تمام باتوں پر جو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، ادھر اپنا ذہن لے جاتے رہتے تو ہر بات اس سے متصل نظر آئے گی، کوئی الگ بات نظر نہیں آئے گی۔ آئیے محدثہ، میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ پھر آئیے حضرت مریم، وہاں سے بات حضرت موسیٰ، حضرت مریم، فرشتہ آیا،
یہ کھجور کا جو ہے بجز ان نخل، اس کو ذرا ہلائیے، آپ ہیں کون؟ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ حضرت ابراہیم دروازے پہ کچھ لوگ ہیں، آپ کون ہیں؟ ہم ادھر سے آئے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ فرشتوں کی آمد، اور بیویوں میں عورتوں میں دو بہت نمایاں واضح نام ہیں، ایک خود حضرت مریم کے لیے اور ایک حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کے لیے۔ دونوں پر قرآن نے کہا وہ اوحینا، وہاں بھی ہم نے وحی کی، یہاں بھی ہم نے فرشتوں کو بھیجا، وحی نازل کی۔ تو میں عالم اسلام سے سوال کروں گا کہ ہمارے حضور 1,24,000 انبیاء میں افضل انبیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ شہزادی کے لیے جب یہ کہہ دیا گیا کہ افضل ہیں وہ، اور کوئی کفو نہ ہوتا ان کا اگر علی نہ ہوتے، اسی سے استدلال اتنے بڑے عالم نے قائم کیا کہ جب سیدہ کا کوئی کفو نہیں ہے تو پھر علی کا بھی کوئی تقابل کسی نبی سے نہیں ہوگا سوائے ہمارے حضور۔ ہم اس کے ساتھ اگر اس بات کو اور سامنے لائیں کہ قرآن کریم نے کم سے کم یہ تصدیق تو کی کہ کچھ بیویاں ایسی گزری ہیں جن پر فرشتہ آیا۔ عجب بات ہے اس عالم اسلام کے ان لوگوں کی کہ جو یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ مادر موسیٰ پر فرشتہ آیا۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی صاحب نے سوال کر لیا، مولانا آپ اگر کچھ پڑھے لکھے ہیں تو میں آپ سے سوال کروں؟ میں طالب علم تھا، طالب علمانہ زندگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ میں نے فرمائیے کہ یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کا نام کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب میں تو شرمندہ ہو گیا۔ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کچھ نہیں آتا ان کو۔ اگر مادر موسیٰ کا نام نہیں معلوم ہوا تو ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ایسے سے ماشاء اللہ حضرات تو اچھا ہے، اس سے توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کچھ اور پڑھو، کچھ اور پڑھو، کچھ اور پڑھو، ورنہ کیا کہتے رہیں گے۔ پھر ہم نے تحقیق کیا، معلوم ان کا نام یوکبت تھا۔ اب بتا دیا آپ کو، کاش اس وقت ہمیں معلوم ہوتا تو ان سے بھی کہہ دیتے، وہ ہو نہیں پایا۔ تو چلیے نام کیا ہے یہ بھی تو ان کو نہیں معلوم، نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ ان پر فرشتہ آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارے جس نبی کی ماں کا نام نہیں معلوم اس پر ان کو فخر ہے کہ ان پر بھی فرشتہ آیا، اور جس نبی کی بیٹی کا نام سب کو معلوم، صلوات محمد علیہ وسلم، جس نبی کی بیٹی کا نام سب کو معلوم، اتنا معلوم، اتنا معلوم، اتنا معلوم کہ جب میں نے صحیح بخاری میں یہ دیکھنا چاہا کہ شہزادی کا ذکر کس شان سے ہے تو مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ وہاں پہ یہ لکھا تھا، باب ہیں، یہ باب فلاں، یہ چیپٹر فلاں، یہ چیپٹر فلاں، یہ چیپٹر فلاں، اسی وہ بھی آیا کہ باب فی فضائل قرابت رسول اللہ وفی فضیلت بنت النبی فاطمہ علیہ السلام۔ یہی عبارت ہے، یہی عبارت ہے۔ امام بخاری نے اس زمانے میں صدیاں گزر چکی، جب حضرت فاطمہ زہرا کا نام لکھا تو علیہ السلام کے ساتھ لکھا۔ میں نے کتاب میں جس طرح دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اور رسول نے ان کے لیے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ یا فاطمۃ نساء اہل العالمین، سیدۃ النساء العالمین، یہ فرمایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء اسلام نے بھی لکھا اور کہا، کہ امام بخاری کی یہ عادت رہی ہے کہ جس بات کو وہ
سمجھتے ہیں کہ اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے جو جتنے اور ہوتے ہیں راوی ان کا نام لکھتے ہیں، رویان فلان 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 فلان. لیکن ان کی یہ عادت ہے کہ رسول کی جس حدیث کو جانتے اتنی مشہور ہے کہ اس پر کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس پر روات کے نام وہ نہیں لکھتے. یہ راوی وہ راوی وہ راوی، تاکہ آپ کو یقین آ جائے ہاں اتنے لوگوں نے روایت کی ہے تو رسول کی حدیث ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب شہزادی کا تذکرہ انہوں نے کیا، اب میں اور تقابل کروں گا ہی نہیں، اس لیے کہ کسی کا ذکر ہے ہی نہیں ویسا جیسا شہزادی کا ذکر ہے. نہیں ہے. اگر میں بیان کروں تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا تقابل کس سے. وہ بھی جانتا تھا، بخاری لکھنے والا اتنا بڑا عالم، وہ بھی جانتا تھا کہ اس نے جب حضرت معصومہ کا نام لکھنا چاہا، فضیلت لکھنا چاہی، تو اس نے لکھا کہ رسول کے قرابت داروں کی فضیلت، اور اب اس نے شہزادی کا نام لکھتے ہوئے لکھا کہ رسول نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سید النساء الجنہ یا سید النساء العالمین. اس حدیث کے لیے انہوں نے کوئی روات نہیں لکھے. نہیں توجہ ہوئی. یہ لکھ رہے ہیں امام بخاری کہ رسول نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یا عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. کوئی روایت کا راوی نہیں لکھا. اس کا مقصد یہ کہ بخاری جانتے تھے کہ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات محمد والے محمد. اتنی مشہور ہے کہ اس پر کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اتنی مشہور ہے تو اب یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اسی سیدہ کا نام جب آپ کا اتنا بڑا راوی محدث لکھنے والا اس طرح لکھے تو اب یہ تو مان لیجئے آپ کا محدث اس طرح لکھے. اور سیدہ کے القاب میں محدثہ. ابھی آپ خوش ہوں گے جو میں کہنا چاہوں گا. سابقین میں جن بیویوں کا ذکر ہوا ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا. حضرت مریم پریشان نہ ہو، آ گیا کوئی. حضرت مادر موسیٰ، آپ فرعون کے مظالم کے سامنے پریشان کیوں ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن تَرْضِعِيهِ، پہلے اس کو غذا دے دیجئے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ بعد میں کہا گیا. اس کے بعد اس سے پہلے ہی خطاب ہو گیا کہ اور اگر وَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر آپ کو کچھ بھی ڈر لگ رہا ہے یعنی فرعون سے، تو اس کو پانی میں ڈال دیجئے، اس دریا میں ڈال دیجئے. میں نے شاید کبھی آپ سے کہا ہو کہ میں اس جگہ تک گیا ہوں. بہت پہلے 15-16 سال کا سن تھا، جب میں شوق تھا ایک تبلیغی بھی چھٹیوں کے دوران یہاں وہاں نکلتا تھا. مسعود وزیر میں پڑھ رہا تھا تو میں اس وقت مشرقی افریقہ 6-7 مہینے کے لیے بعد میں رہ گیا، چلا گیا تھا. وہاں لیک وکٹوریا جو آگے جا کر نیل ندی کہلاتی ہے، سوڈان سے گزرتے پھر وہ مصر تک پہنچ کے نیل ندی بن جاتی ہے. اس سے میں گزر رہا تھا ایک فیری کے ذریعے، تو چاروں طرف دریائے گھوڑے بڑے بڑے اپنے منہ کھولے ہوئے، ڈر لگ رہا تھا ان کو دیکھ دیکھ کے پانی میں، کہ ہم چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے اس تختے کے اوپر جو لے کے جا رہا تھا لیک وکٹوریا. آج میں سوچتا ہوں کہ جو دریائے گھوڑوں سے وہاں جب میں دوسرے کنارے پہنچا، یہ بڑے بڑے مگرمچھ، یہ دریائے گھوڑے سب چاروں طرف پڑے ہوئے. جس دریا میں اتنے موذی جانور بھرے پڑے ہیں، اتنے موذی جانور جہاں بھرے پڑے ہوں، وہاں وہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم کو فرعون سے ڈر ہے تو بچے کو اس میں ڈال دو.
اب اس ماں کے یقین پر دنیا غور کرے کہ جس کو فرعون کا ڈر نہ ہو، دریا کے جانوروں سے ڈر ہونا چاہیے، اس نے دریا کے جانوروں سے ڈرنا چھوڑ دیا، لیکن حکم کسی اور کا آیا۔ صلوات محمد والے۔ بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس عزیزان اکرامی، شہزادی کا لقب ہے محدثہ۔ روایت میں ایک لفظ آئی سامنے، ایک فقرہ سامنے، اس کو سن لیں آپ اور خود اس کی آپ قدر کریں گے۔ کیا ہے؟ محدثہ کی تفسیر روایت میں یہ بیان ہوئی، شہزادی وہ تھیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ بہت سے لوگوں کا ذہن نہیں پہنچا ہوگا تو میں کہہ دوں، شہزادی وہ تھیں کہ ملائکہ آتے تھے، تو یہ نہیں کہ شہزادی گفتگو کرتی تھیں۔ فرق کو سمجھا آپ نے؟ شہزادی گفتگو نہیں فرماتی تھی جب تک کہ ملک گفتگو نہ کر لے۔ یہیں سے پہچان لیجئے کہ جس کی ہیبت اور جس کا جلال ہوتا ہے، لوگ اس سے ادب سے بات کرتے ہیں، وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ شہزادی کے دربار اور شہزادی کے در کا عظمت کا انداز تھا کہ ملک آتے تھے، گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ صلوات محمد والے۔ گفتگو کرنا چاہتے وہ شہزادی کہ مولا علی تشریف لائے اور اتنا فرمایا آپ نے، چاہتا ہوں کہ بطور قرض کچھ گھر کے لیے غذا کا سامان لے آؤں، تو اے سیدہ آپ اپنی چادر ہمیں دے دیجئے۔ سنیں آپ، چادر لی، سیدہ کی چادر بھی وہ ہے جس کو ہم 3 موقعوں پر دیکھتے ہیں۔ ایک یہ وقت ہے، ایک اور موقع ہے، اور ایک اور وقت ہے۔ مجلس ابھی مصائب کی طرف نہیں ہے، الحمدللہ کہ آپ متوجہ ہیں۔ چادر لی، ایک یہودی کے یہاں گئے، رکھا چادر کو۔ یہ وہ روایات ہیں جن کو ہمارے مستند علماء نے یہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام علماء جو کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ان روایات کو تسلیم کرتے ہیں، تردید نہیں کرتے۔ یہ سمجھیے صاحب منتہی الاعمال شیخ عباس قمی، جن کا بڑا نام ہے، میں ان کی قبر مطہر تک جا چکا ہوں، شرف ہے، فضل، جنہوں نے مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں ہے، وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ چادر لی مولا علی نے، یہودی کیا گئے، رکھ دیا اس چادر کو، اور کچھ جو لے لیا گھر کے لیے، لے کر آئے۔ آگے کی روایت کیا ہے؟ رات ہو گئی، جب رات کی تاریکی بڑھی تو اس یہودی کی عورت، اس کی بیوی اس حجرے کی طرف گئی، تو اس نے دیکھا کہ حجرے میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ بہت حیران ہوئی، آ کے اپنے شوہر سے کہا۔ شوہر بھول چکا تھا کہ اس نے اس حجرے میں علی کی لائی ہوئی دی ہوئی چادر رکھی ہے، وہ بھول چکا تھا۔ وہ بھی گیا، جا کے اس نے بھی غور سے دیکھا، تو یہاں روایت کا فقرہ ہے، اس کو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ غور کیا روشنی کہاں سے آ رہی؟ اب اسے یاد آیا کہ جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں پر سیدہ کی چادر رکھی ہوئی ہے۔ اس چادر کی اتنی روشنی تھی، میں تمام عالم اسلام کے وہ لوگ کے جو محبان اہل بیت ہیں ان سے مجھے خاص طور پر نہیں کہنا، وہ تو جانتے ہیں کہ خمسہ نجبہ پنجتین پاک اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے۔ یہ فقرہ ان کے اطمینان کے لیے بہت کافی ہوگا کہ اس یہودی نے جب سیدہ کی چادر کی عظمت دیکھی تو روایت یہاں پر تمام ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلا
اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو لے کر اندر گیا اور جا کے اس نے بتایا یہ چادر دیکھو یہ کس کی ہے، یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ جب لوگوں نے اس کو خود دیکھا کہ اس سے کتنی روشنی نمایاں ہے تو فقرہ یہاں تمام ہوتا ہے کہ اس کے قبیلے کے 80 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ صلوات محمد علیہ، ایک اور صلوات محمد علیہ۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ شہزادی کی چادر ایک اور موقع پر آئی ہے جب رسول فرما رہے ہیں اے بیٹی مجھے اپنی برد یمانی لا کر دے دو، انی لاجد فی بطنی ضعفا، میں کمزوری محسوس، انی لاجد فی جسدی یا بطنی ضعفا، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بطنی میں نے غلط کہا، فی بدنی ضعفا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہزادی نے جواب دیا اللہ آپ کو ہر ضعف سے محفوظ رکھے۔ فرمایا نہیں، ایتینی بالکسائل یمانی وغطینی میں، وہ چادر مجھے لا کر دے دو اور اس سے مجھے ڈھانپ دو۔ فرماتی میں نے چادر لا کر دے دی اور رسول کو وہ چادر اڑا دی۔ تو فرماتی یہاں پر کیا؟ تو میں نے کیا دیکھا؟ یتلألأ نوراً، میں نے دیکھا ان کا چہرہ نور سے اس طرح چمک رہا ہے کأنہ البدر فی لیلۃ تمام یکمل، جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ رسول کے چہرے پر معصومہ کی چادر چمک رہی تھی یا چادر کے نیچے رسول کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ لیکن اتنی تو حقیقت ہے کہ بات کے جواب حدیث ہے کہ صاحب کو واقعی آپ سنتے رہتے ہیں کہ بات کے کلمات میں کیا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، یہ نہیں کہ بس میری عزت اور میری جلالت کی قسم، میں نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا، سماء مبنیہ ولا ارض ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ، بس 2 جملے، یہ سب نورانی چاند، روشن سورج میں نے پیدا نہیں کیا مگر ان کے سبب۔ عجیب بات ہے کہ جن کے سبب یہ روشن ستارے اور سیارے خلق ہو جائیں تو ان کے نور سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات محمد علیہ۔ ہاں عزیزان گرامی، وہی شہزادی گھر میں چکی چلا رہی ہیں کہ روات نے لکھا کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آئے تطہیر پر تفصیل سے روشنی ڈالتا، لیکن گفتگو دوسری طرف مڑ گئی، اس لیے میں اب آپ کو اور وقت تو نہیں لوں گا۔ اتنا کہہ دوں کہ مسلسل 4 آیات یہاں پر ہیں، اور ان چاروں آیات میں صاحبان انصاف خود غور کر لیں جہاں تک میری آواز ریکارڈ ہو کے جا رہی ہو، کہ یہاں پر تمام علماء نے اس کو لکھا ہے کہ ازواج رسول اور ہیں اور اہل بیت اطہار اور ہیں۔ ہم لوگ جو چیزیں بھی اپنے عقیدے سے پیش کرتے ہیں وہ کہیں بھی کمزور اور ضعیف نہیں ہوتی ہیں، تمام علماء نے جس طرح لکھا اور مانا ویسے پیش ہوتی باتیں۔ جہاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اگر اس جملے کو بیچ سے ہٹا دے جہاں لفظ انکم ہے اور ان جملوں سے ملا دے جہاں انکننا ہے تو بات سامنے آ جائے گی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو نہ جانتے ہوں عربی بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ
انکن عورتوں کے لیے، انکم مردوں کے لیے، یا اس میں مرد عورت دونوں ہے نہیں. اس کے بعد پھر تو پہلے آیت تمام ہوئی، بناؤ سنگار زمانے جاہلیت کا مت کرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو. یہیں پر ایک جملہ ہے جو ابھی بعد میں کہہ دوں گا، آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. ذرا یاد رکھیے، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو، اور نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب بیچ کا جملہ ہٹا دیجیے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہے نا. تو جہاں یہ لفظ ہے یہ مراد عورت. اور وَاذْكُرْنَ، اور یاد کرو، ما یتلا، جو تلاوت کیا جا رہا ہو، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں اور اس کی نشانیوں کے طور پر. اب یہ بیچ کا فقرہ پھر سے واپس لائیں. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے اہل بیت رسالت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے آپ سے کہ آپ سے ہر رزق کو دور رکھے، آپ سے، اور آپ کو ویسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. پھر بات شروع ہو گئی، اور دیکھو جو تمہارے درمیان، اور دیکھو جو تمہارے درمیان تلاوت کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کے بطور، اس کو یاد رکھو. تو اس کا مقصد یہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، ایک ہی جگہ پر ایک مجمع اور ہے، ایک مجمع اور ہے. بات سامنے آئے گی. ایک مجمع وہ ہے جس سے کہا جا رہا ہے ایسے رہو، ایسے رہو، ایسا نہ کرو. ایک مجمع ایسا ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایسا اور ایسا ارادہ رکھ کر لیا ہے. پھر ایک مجمع ایسا ہے جس سے کہا جا رہا ہے اور تمہارے سامنے جو سب اچھی باتیں بتائی جا رہی ہو ان کو یاد کرو. تو بات واضح ہو جاتی ہے. اسی جگہ دو طرح کا مجمع ہے، ایک وہ ہے جو پڑھانے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو پڑھنے والا ہے. پڑھانے والا مجمع اہل بیت ہیں، اور پڑھنے والا مجمع ازواج رسول ہے، صلوات محمد وآلہ محمد. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کی ایک زوجہ تھی سودا. لوگوں نے کہا یہ حج پر چلے، فرمایا میں نے اب ایک حج کر لیا، بار بار حج نہیں واجب ہے. تو لوگوں نے کیا حج ہے، چلے چلے. کہا نہیں، توجہ سنیے گا، نہیں، عورت کے لیے بہترین بات یہ کہ وہ اپنے حجرے میں، اپنے مکان میں رہے. تو حضرت سودا کی یہ صفت لکھی گئی، تمام علماء اسلام نے لکھی ہے بڑے فخر کے ساتھ، کہ پھر وہ ایسی تھیں کہ ساری زندگی اپنے حجرے سے نہیں نکلی، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ان کی لاش ان کے حجرے سے باہر لے جائی گئی. یہ ہے سودا. اب حضور نے پوچھا اصحاب سے، یہ بتلاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ جانتے ہوتے تو کہہ دیتے، جب نہیں جان رہے تھے تو آخر میں کیا کہا؟ ہم نہیں جانتے. تو حضور نے فرمایا جاؤ دروازے پر جاؤ، سیدہ سے پوچھ لو. لوگ آئے دروازے پر، پوچھا عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ جواب دیا کسی ضرورت کے بغیر اگر اپنے گھر سے نہ نکلے یہی سب سے بہتر ہے. اب یہ بتاؤ کس نے تعلیم دیا اور کس زوجہ رسول نے اس پر عمل کیا؟ صلوات محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات محمد وآلہ. ہاں عزیزان گرامی، بس تو جو طہارت، پاکیزگی، ان تمام ناموں میں راضیہ، مرضیہ،
محدثہ، زہرا، تمام نام میری شہزادی کے. اور اب ان تمام ناموں میں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک فقرہ ہے کہ شہزادی کا فقرہ جس پر تمام دنیا میں آج جب بھی ذکر ہوتا ہے تو دل پر چوٹ لگتی ہے. کہوں اس فقرے کو، فوراً آپ کی آوازیں بلند ہوں گی. صبت علیہ مصائب، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں. لو انہا، اگر صبت علی الیام، دنوں پر پڑتی تو سرن لیالیا، اور راتوں کی طرح تاریک ہو جاتے. یہ فقرہ شہزادی نے کہاں فرمایا؟ مجھے بڑا عجیب سا لگا جب خطبہ دیتے دیتے فتح کے سلسلے میں بات کرتے کرتے اور پھر میری شہزادی نے یہ فرمایا. یہ فقرہ کہیں اور نہیں ہے، بھرے دربار میں ہے، تمام عالم اسلام جمع ہے. شہزادی للکار رہی ہیں ان سب کو، خطاب فرما رہی ہیں، متوجہ کر رہی ہیں، شرم دلا رہی ہیں. تم یہ، تم وہ، اور تم دیکھ رہے ہو تو سب سن رہے ہو. تب آپ نے فرمایا ہے مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں. ان مصیبتوں میں کیا کچھ نہیں یاد آیا؟ عزیزان گرامی، گواہی میں کون ہے؟ گواہی میں میری شہزادی کس کو لے کر آئی ہے؟ ایک طرف مولا علی، حسنین، اور ایک اور گواہ ہے. اس گواہ کا نام ہے ام ایمن. یہ کون ہے؟ رسول کی کنیز. عجب بات ہے، ام ایمن کو شہزادی اپنے دعوے کے ثبوت میں لے کر آئی ہیں. مگر یاد رکھیے گا کہ شہزادی نے بہت آخر میں جا کر فتح کی بات کی ہے، وہ بھی تفصیل سے بات نہیں کی کہ فتح کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہزادی نے شاید اس لیے فتح کی بات پر زور نہیں دیا تاکہ قیامت تک دنیا یہ سمجھ لے کہ حق سے واقف کون تھا اور حق سے ناواقف کون تھے، قرآن سے واقف کون تھا، قرآن سے ناواقف کون تھے، شریعت سے واقف کون تھا، شریعت سے ناواقف کون تھے. پورے خطبے میں سیدہ کے کلمات شریعت ہی شریعت ہے، اور لوگ خاموش ہیں. اس وقت شہزادی نے یہ نہیں فرمایا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا، یہ نہیں فرمایا کہ کل علی کے ساتھ کیا کیا گیا، کیونکہ اس تاریخ اور روایت کا آخری فقرہ آپ کو بہت مضطرب کر دے گا. جب شہزادی نے، ہماری آپ کی معصومہ نے خطبہ دیتے دیتے پھر یہ فرمایا صبت علیہ مصائب. کوئی مصیبت پرانی بیان نہیں کی. گھر پر کیا ہوا تھا، دروازے پر کیا ہوا تھا، اور جگہ کیا ہوا تھا، یہ سب نہ بیان کرتے ہوئے، اور پھر راوی نے لکھا جب شہزادی اس دربار سے رخصت ہوئی، آ کر گھر میں لیٹ گئیں، اور راوی نے لکھا بس اس کے بعد سے شہزادی پھر بستر سے نہ اٹھی. میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اور آپ کی شہزادی پر اس دربار میں گفتگو کرتے وقت ہم آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، نہ تو ہم میں اور آپ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم اپنی شہزادی کے اس وقت کے اس منظر کی گہرائی تک جائیں، اور اس منظر کی گہرائی تک جائیں. بھرا ہوا دربار، رسول کی بیٹی، ساتھ میں کنیز کو لائی ہیں. کنیز کون ہے جو رسول کی کنیز؟
اور اس کے لیے رسول کا یہ فقرہ سب کو معلوم تھا. ام ایمن کے لیے تمام دربار میں سب جانتے تھے کہ رسول نے ام ایمن کے لیے کیا فرمایا ہے. آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا تھا اپنی کنیز کے لیے ام ایمن امی بعد امی، یہ میرے لیے اتنی محترم ہے کہ یہ میرے لیے ماں ہے، میری ماں کے بعد. امی بعد امی، یہ میرے لیے ماں ہے، میری ماں کے بعد. سیدہ اس کو دربار میں لائیں اور ان بیٹوں کو ساتھ میں لائیں جن کو رسول دوش پر بٹھاتے تھے. اس پورے منظر کے بعد اب ہم آپ کو ام ایمن کے بارے میں صرف ایک ذرا سی روایت بیان کر کے بات کو ختم کریں گے. جب شہزادی کی وفات ہو گئی تو ام ایمن نے کہا میں جب اس خالی جگہ کو دیکھوں گی تو مجھے شہزادی یاد آئیں گی. میں کیسے اس خالی جگہ کو دیکھوں گی؟ ہر دفعہ شہزادی کو وہ جگہ یاد آئے گی اور شہزادی کی وہ جگہ یاد آئے گی. تو ام ایمن نے طے کیا اب میں مدینے نہیں رہوں گی. مدینے کو ام ایمن نے صرف اس لیے چھوڑ دیا، ہاں دوستو رسیدو، مدینے کو چھوڑا، مکے کی طرف چلی. اب مکے رہوں گی جا کر. مدینے سے مکے کے درمیان کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 440 کلومیٹر. اور ایک ضعیفہ اس راستے کو طے کر رہی ہے. راستے میں پیاس لگی، پانی کہیں نہیں ہے. جب پیاس سے ہلاک ہو جانے کے قریب اپنے کو محسوس کیا، سر بلند کیا آسمان کی طرف. دیکھیں گے آپ، ہاتھ بلند کیے. پالنے والے یہ تیری کنیز کی خادمہ کیا اس صحرا میں پیاس سے ہلاک ہو جائے گی؟ یہ تیری کنیز سیدہ کی خادمہ کیا اس صحرا میں پیاس سے ہلاک ہو جائے گی؟ یہ دعا کر رہی تھیں آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے کہ ہر روایت نے لکھا آسمان سے پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول آیا. ام ایمن نے اس سے اپنے کو سیراب کیا اور پھر 7 سال تک ام ایمن کو نہ کھانے کی فکر تھی نہ پانی کی فکر تھی. دل چاہتا ہے یہیں پر کہوں، سیدہ کی ایک کنیز کا اتنا مرتبہ تھا کہ پیاس سے قدرت کے سامنے ہاتھ بلند کیے تو آسمان سے پانی آ گیا. ہائے میں اس کربلا کو کیسے دیکھوں جہاں ایک پیاسا امام عباس جا تو رہے ہو مقتل کی طرف مگر خیموں میں بچے پیاسے ہیں. ہاں آپ کی آوازیں بلند ہوئی. وہی شہزادی گھر میں آئی، بلایا اسماء بنت امیس، میں ذکر الہی کر رہی ہوں، دیکھو جب میری آواز نہ سننا تو حجرے میں آ جانا اور پھر خبر کر دینا کہ سیدہ اس دنیا میں نہیں رہی. اسماء آئیں خیمے اس حجرے تک، بیٹھ گئی باہر. شہزادی کی عبادت کی آواز. کچھ دیر کے بعد جب خاموشی چھا گئی تو اسماء کو کیفیت الگ ہوئی. حجرے کا دروازہ کھولا، اندر گئیں. ایک عجب منظر دیکھا. میں جب اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو مجھے بھی ایک چوٹ لگتی ہے. اسماء نے دیکھا کہ شہزادی کی چادر سر تک ڈھکی ہوئی ہے. یہ میں فقرہ جان کر کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کی چادر سر تک ڈھکی ہوئی ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے.
وصیت سیدہ کے مطابق آگے بڑھیں، چادر کا کونا ہٹایا تو دیکھا اب شہزادی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو زور دے کر اس لیے کہا کہ شہزادی کی چادر کو سر سے لپٹے ہوئے دیکھ کر اسماء یہ سمجھ گئیں کہ شہزادی نے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر تک درست کی اور بارگاہ حرم میں پہنچ گئی۔ آخر وقت تک ہماری اور آپ کی شہزادی کو اس کی فکر ہے کہ جب دنیا سے اٹھوں تو سر پر چادر ہو۔ کیا میں انہی کی اس ایک بیٹی کی یاد دلاؤں جس کے سر سے چادر چھینی جا رہی تھی؟ اسماء نے رونا شروع کیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حسنین گھر میں آئے۔ ام ایمن، یہ وقت تو ہماری مادر گرامی کے حجرے میں ہونے کا نہیں ہوتا۔ ام ایمن نے روتے ہوئے جواب دیا، شہزادو اب آپ کی مادر گرامی اس دنیا میں نہیں رہی۔ حسنین تیز قدموں سے آئے۔ امام حسن بالائے سر کھڑے ہو گئے، امام حسین پائیں پا گئے۔ ایک نے اپنی ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا، وہ شہزادہ کہ جو کمسن ہے اس نے اپنا سر ماں کے قدموں پر رکھا۔ مادر گرامی ہمیں آپ چھوڑ کر چلی گئی۔ رونے کی آوازیں بلند تھیں۔ اسماء نے وصیت شہزادی کے مطابق، شہزادو جائیے جا کر اپنے بابا کو خبر کر دیں۔ آئے، روتے ہوئے مسجد تک پہنچے، آوازیں بلند دیکھیں۔ مقبرہ مولا علی آئے، تم کیوں رو رہے ہو بچوں؟ جواب دیا، بابا ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ علی آئے، آ کر ان وصیتوں کو پورا کیا جو شہزادی نے چلتے ہوئے وصیتیں کی تھی۔ انہی وصیتوں میں یہ بھی تھا کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھایا جائے، اس طرح کا تابوت بنایا جائے۔ ان تمام وصیتوں کے ساتھ ایک وصیت اور تھی کہ اپنے ہاتھ سے غسل و کفن ہو۔ اور میں آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، علی گئے، غسل و کفن کا انتظام کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر منتظر لوگوں نے علی کے چیخ مار کر رونے کی آواز۔ بعد میں پوچھ لیا، یا علی آپ جیسا صابر امام اس طرح چیخ مار کر کیوں رویا؟ کہا تمہیں کیا معلوم پہلو سیدہ پر جو نشان علی نے دیکھا برداشت نہ کر سکا۔ بحق محمد والے محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھے، ظہور ظہور حجت میں تاکید کو